تاکہ انہیں دنیا کے سامنے بہتر بنا کر اس لیے پیش کیا جائے کہ لوگ ان کے چہروں سے جیل کو صحبتیں نہ پہچان سکے۔ جہاز میں جتنی تعداد طالبان کی تھی اتنی ہی تعداد میں صحافیوں کو بھی بٹھایا گیا تھا تاکہ وہ فوراً ان کی رہائی کی تصدیق کر دیں اور مذاکرات شروع ہوں۔ ادھر جہاز روانہ ہوا اور دوسری جانب مذاکرات کا آغاز۔ ان رہائی پانے والے 6 طالبان لیڈروں کو کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاطاً قطر کے ایک گھر میں علیحدہ رکھا گیا۔ ان مذاکرات میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا یہ مذاکرات افغانستان میں انسانی حقوق، جمہوریت، اقلیتوں، عورتوں اور محروموں کے معاملات پر غور کرے اور افغانستان میں شدت پسندی کے بارے میں بھی سوچے۔ یہاں بھارتی وزیر خارجہ نے حسرت اور اپنی سرمایہ کاری کا رونا روتے ہوئے کہا، افغانستان کی سرزمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ہمارے 400 ترقیاتی منصوبے پر کام نہ ہوا ہو۔ یہ بات کہہ کر بابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بھارت ہر جگہ پیٹ گیا، اس کی چابہار بندرگاہ بھی طالبان کی فتح کے ساتھ ڈوب گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، افغانوں کو دباؤ کے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور انہیں اپنی قسمت کا خود مالک ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ افغان طالبان اپنی مرضی کرے اور کسی کی بات کو اہمیت نہ دے۔ اس بیان سے پاکستان نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ دل و جان سے طالبان کے ساتھ ہے۔ اس مذاکرات میں بھارت، کابل حکومت اور ان کے دوسرے ہم نوا ایک ہی راگ علامتے رہے کہ آئینی جمہوریت اور حقوق نسواں کا یقین دلایا جائے، مگر طالبان قیادت نے سر عام ان کے یہ مطالبات ٹھکراتے ہوئے کیا خوب کہا، جو کچھ ہوگا شریعت کی بالادستی اور نفاذ کے تحت ہوگا، ہوا وہ عورتوں یا اقلیتوں کے حقوق ہوں یا اقتدار کا طریقہ کار۔ انہوں نے کہا، ہم نے 19 سال نہ علاقے فتح کرنے کے لیے لڑائی کی اور نہ ہی قوم آزادی کے لیے، ہم نے تو صرف اور صرف اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے لڑائی کی۔ اگر یہ قبول نہیں تو ہم واپس جنگ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ان کے دو ٹوکے جواب سے سب کی منہ بند ہو گئی اور مجبوراً امریکہ ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینٹر برائے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر سنجے کے بھاردواج کا کہنا ہے، طالبان ہمیشہ سے ہی اسلامی قانون کے نفاذ کے حق میں رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی پر راضی ہوں، لیکن جمہوری آئین حکومت کے لیے ان کا تیار ہونا مشکل ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر اثر پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہوگا، اور واقعی اب انڈیا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ بابا خاموش ہو کر پھر پانی پینے لگے اور پانی پی کر خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگے۔ عمر نے بے تاب ہو کر بابا سے کہا، بابا آگے بتائیے نا کیا ہوگا؟ عمر کا جواب دینے کے بجائے بابا نے کہا، پتہ ہے طالبان نے اپنی گفتگو کا آغاز کس طرح کیا تھا؟ عمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا بتانے لگے، انہوں نے اس ایک آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے، اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ پتہ ہے اس آیت کو پڑھ کر انہوں نے دنیا کو کیا بتانے کی کوشش کی؟ بابا نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے پھر روٹین میں سار نفی میں ہلا دیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، کتنا نالائق ہوں میں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس آیت کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ ان کا نظام حکومت کیسا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں بیٹھے لوگوں میں شاید ہی کوئی اس بات کو سمجھا، ان کے لیے تو یہ شاید ایک روٹین کی اطلاع تھا، مگر طالبان نے اس آیت کے ذریعے اپنا پیغام دیا اور اپنی طرز حکومت کے بارے میں بتایا۔ اس آیت سے پہلی آیت میں انتظامیہ اور عدلیہ کے ذکر کے بعد اب دوسری آیت میں مفننہ کا ذکر ہے کہ قانون سازی کے اصول کیا ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، انہی قوانین کو بنایا جائے گا جو رسول کے زمرے میں آئیں گے۔ بابا خاموش ہو گئے اور عمر کو بھی چپ لگی، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بابا کو کچھ زیادہ ہی تکلیف دے دی۔ شاید بابا نے بھی اس کے دل کی بات کو جان لیا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے گفتگو سے بولے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ عمر، بابا اب آگے کیا ہوگا؟ بابا، اب افغانستان میں ایک اسلامی حکومت ابھرے گی اور طاقتور سے طاقتور ہوتی جائے گی۔ اس نظام کی قوت تاثیر کا اثر قریبی اسلامی ممالک پر پڑے گا، جو ایک
یہ ایک دوسرے سے جڑتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام یہی اسلامی نظام لانے کا مطالبہ کر دے اور انقلاب آ جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو پاکستان میں بھی اسلامی اور خلافت راشدہ والے قوانین لاگو کر دے گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ یہ اب اندازے ہی لگائے جا سکتے، مگر اتنا ضرور پتہ ہے ایک مضبوط اسلامی بلاک بننے کا کام شروع ہو چکا ہے اور اگلے چند سال میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور جو غزوات ہوگا اس میں پاکستان نے لیڈنگ رول ادا کرنا۔ اگر آج حکومت کشمیر میں جہاد کا اعلان کر دے اور عوام کو اجازت دے دے تو نہ جانے کتنے سرفروش سر سے کفن باندھ کر نکل کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جب جنگ کا میدان گرم ہوگا تو افغانستان اور وسیع ایشیا سے بھی مسلمان پہنچ گئے، جیسے روس کے خلاف پاکستان سے ماہر افغانستان پہنچ گئے تھے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم تو اندازے ہی لگا سکتے ہیں، لیکن جو احادیث کے الفاظ ہیں وہ تو پورے ہو کر ہی رہیں گے۔ عمر تو بابا ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بابا وہی جو فتنوں کے دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الگ ہو جائے، جو جتنا دنیا سے دور ہو اتنا بہتر۔ مطلب میڈیا، خاص طور پر پاکستان میڈیا کی خبریں نہ دیکھے، سیاسی پارٹی وغیرہ کے لیے اپنی جان نہ مارے، کسی کو برا نہ کہے، کسی پر تنقید نہ کرے، اور کچھ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط، اس لیے بس شریعت پر عمل کرے، کتاب اور سنت اور رسول پر عمل کرے، باقی سب چیزیں چھوڑے اور اپنے آپ کو جہاد کی نیت سے تیار کر اور کالے جھنڈے والوں کا انتظار کرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان میں کون کون شامل ہوں گے۔ ان میں شامل ہونے والوں اور شہید ہونے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الشہداء کہا ہے، اور اس لشکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کا بتائے۔ تو بس خاموشی سے شریعت پر عمل کرے، خود کو اور اپنی اولاد کو اس جہاد کے لیے تیار کرے جو آگے آنے والا ہے۔ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرے، سیاست دانوں سے امیدیں نہ لگائیں۔ مفہوم حدیث ہے، جو شخص مومن نہیں ہو سکتا جس نے جہاد میں حصہ نہ لیا ہو اور نہ کبھی جہاد میں شرکت کی خواہش لگی ہو۔ بس یہی کام میں بھی کر اور انتظار کر رہا ہوں لشکر اور میں شہید ہو جاؤں۔ بابا نے حسرت بڑے لہجے میں کہا۔ عمر خاموشی سے بابا کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے عمر کو جانے کا کہا کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ عمر نے مسجد سے باہر نکلے ہوئے بابا کی آواز سنی جو لہک لہک کر چند اشعار پڑھ رہے تھے۔ شہید کا ہے مقام کتنا، افق اس پار جا کے دیکھو۔ حتیجہ شعر پڑھ رہی تھی اور عائزہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر حتیجہ کہنے لگی، یہ ایک نظم ہے جو میرے بابا بچپن میں مجھے سنایا کرتے تھے، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اس کے اشعار ابھی تک مجھے یاد ہے۔ ایک خال نما کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی، وہاں موجود افراد آنکھیں باندھ کے عجیب سے دعا کرنے میں مشغول تھے، جیسے کسی کو خراج تحسین پیش کرے۔ چند لمحوں بعد یہ خاموشی میز کے سیدھے پر کھڑے ایک کالے رنگ کا لمبا چوغا پہنے، سر پر ایک کالی ٹوپی لیے شخص کی آواز سے ٹوپی، جو کہ یہاں موجود سب یہودی لیڈرشپ کا ربی تھا، ہم سے ہمارا ایک پیارا دوست جیکب ہم سے بچھڑ چکا ہے، اس کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس ایک کے بدلے ہم ہزاروں کا خون بہائے گا، اور غیر یہود کا ناپاک خون بہانا ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حال میں موجود 10 کے قریب افراد نے تائید میں آواز نکال کر اپنے عزم کا اظہار کیا اور اپنے سامنے موجود شراب کے جام اٹھا کر ہوا میں بلند کیا، اور سب نے ایک آواز میں کہا، فار جیکب۔ اور ہیروز کے ساتھ اس سب نے کرسیاں سنبھالی اور بیٹھ گئے۔ جیکب میں ٹیم کا سب سے ہونہار اور قابل جان تھا، اور وہ آج تک کسی مشن سے ناکام نہیں لوٹا تھا۔ ایک ادیر عمر شخص نے کہا، جس کے سر کی دونوں اطراف میں چند ہی بال بچے تھے، کہ ہمیں کچھ پتہ چل سکا ایسا کس نے کیا ہے؟ ایک بلیک طبی سوٹ میں ملبوس شخص نے پوچھا۔ اس معاملے میں ہم اندھیرے میں ہیں، سوائے ایک ہولہ نامی لڑکی کی، اور کسی بات کا ہم ابھی تک پتہ نہیں چلا سکے۔ اس معاملے میں ہم نے معزز ربی سے رابطے کی درخواست کی ہے، اب شاید وہی کچھ بتا سکے۔ اس ادیر عمر شخص نے کہا، جس کا نام شمعون تھا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی سب کی سوالیہ اور تجسس سے بڑی نگاہ ربی کی جانب اٹھ گئی۔ میں نے اپنے محسوس علم سے پتہ چلانے کی کوشش کی اور سراغ مل گیا ہے۔ ربی کی بات مکمل ہوتے وہاں تحسین داد کے لیے ٹیبل پر سامنے ہاتھ مار کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، پوری توجہ سے ربی کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے حساب سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کوئی گروپ ہے جس کی سربراہی ایک شخص کر ہے، اور اس نے بہت سے روپ دھارے ہوئے ہیں، اور اس کے کسی ایک روپ کو پہچاننا مشکل ہے۔ اس مشکل کے حل کے لیے میں نے مزید حساب کیا تو ایک بات سامنے آئی کہ اگر اس لڑکی ہولہ اور اس کے سے ہولہ سے جڑے 2-3 افراد کو کور کر لیا جائے تو اس شخص تک پہنچا جا سکے گا، اور میرے علم نے بتایا تھا کہ ہم
اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ربی نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر سب نے ایک بار پھر ٹیبل بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ اس مشن میں چونکہ میری ٹیم کے ایک جانباز کو بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق جیکب کی 25 بڑی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کی موت ناقابل برداشت درد اور اذیت کی وجہ سے ہوئی۔ میں چاہتا ہوں اس کے قاتل سے چوگنی تکلیف اور اذیت میں موت ہے، اس لیے میں معزز ممبران سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مشن کو مجھے مکمل کرنے دیا جائے۔ شمون نے جذباتی ہو کر کہا، یہ مشن کسی کا ذاتی مشن ہے، اس لیے بے شک سربراہی تم ہی کرو، لیکن جہاں بیٹھے سبھی ذیلی تنظیموں کے لیڈر تمہاری مدد کریں گے۔ ربی نے شمون کو مخاطب کر کے کہا، سامنے شمون کی طرف دیکھا، سر تھوڑے جھکا کر اسے اپنی پوری حمایت اور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ اب تم میرے ساتھ اور آئندہ کے عمل کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لے۔ ربی نے اٹھتے ہوئے شمون سے کہا تو نہ صرف شمون بلکہ تمام افراد ربی کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو کے شمون باہر نکلتے ربی کو پیچھے چلنے لگا۔ ہولا اور زرار کی خوش قسمتی کے 0 پوائنٹ پر پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ بابا کہیں باہر جانے کے لیے پورے سے نکل رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر کار کے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ بابا ولیز ہم سے نہیں رہا چاہا، ہم سے بھی کوئی کام لے لے۔ قریب پہنچتے ہی ہولا نے التجائیہ لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کام نہیں ہو رہا؟ بابا نے چبھتے لہجے میں سوال کیا، نہیں بابا، ہمیں پتہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم سے بھی کوئی کام لیا جائے۔ اگر آپ ہولا کی وجہ سے نہیں دے رہے تو اس کو رہنے دیں، مجھ سے تو لے لیں۔ ہولا کے بجائے زرار نے بابا کو جواب دیا تو اس کے جواب پر ہولا نے گھور کر زرار کو دیکھا تو زرار نے آنکھیں چرا لی۔ اندر چلے جاؤ، وہاں حیدر کام کر ہے، وہ تمہیں تمہارا کام سمجھا دے کہ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم لوگ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے، بابا نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئے۔ تھینک یو بابا جان، دونوں نے خوشی سے سرشار ہو کر کہا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ عمر باہر جاتے جاتے رکا اور پھر اشار پڑتے بابا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا جو معلومات آپ نے مجھے دی ہے کیا میں انہیں آگے بتا سکتا ہوں؟ ظاہر ہے بیٹے، یہ تو ایسی بات ہے، ایسی حقیقت جو آج کا ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ بابا نے جواب دیا، بابا کیا میں اس لشکر میں شریک ہو سکوں گا؟ عمر نے حسرت آمیز لہجے میں پوچھا، غیب کا علم تو صرف اللہ کی ذات کے پاس، اللہ کی ذات پاک کے پاس ہے، لشکر میں شاید شریک ہو سکو یا نہ ہو سکو، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم اس لشکر کے دشمنوں سے ضرور ٹکراؤ گے۔ بابا نے گہرے نظروں سے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا، یعنی میں یہودیوں سے ٹکراؤں گا؟ مگر کب کیسے؟ عمر نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، تمہارے ان سوالات کا جواب نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ میرا بس اندازہ تھا جو تمہیں بتا دیا۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس بات کا اندازہ آپ نے کیسے لگایا؟ عمر نے پوچھا تو بابا نے شفقت سے عمر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو۔ جی بہت بابا جی، سمجھ گیا، مجھے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، عمر نے پرجوش ہو کر کہا اور سلام کر کے واپس ہو لیا۔ میں اس ٹکراؤ کو جلد ہوتے دیکھ رہا ہوں میرے بچے۔ عمر کے جانے کے بعد بابا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، عمر کے جانے کے بعد بابا نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پیارے دوست آ جاؤ۔ حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا جو بابا کی طرح سفید نورانی چہرے والی تھی، ایسے لگ رہا تھا وہ دو بابے اکٹھے ہو گئے ہوں۔ ماسٹر نے حیدر کے 2 دن کی چھٹی کی کسر نکال دی تھی، جس کے نتیجے میں حیدر کو مغرب کے بعد اپنا جسم کا ہر جوڑ الگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا اس کے انگ انگ پر کسی نے ڈنڈوں کی برسات کی ہو۔ فریش ہو کر 15 منٹ میں میرے کمرے میں پہنچو، ماسٹر نے دن بھر کے تھکے ہر حیدر کو نیا حکم دیتے ہوئے کہا۔ پلیز ماسٹر، بس اب ریسٹ دے دیں، حیدر نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ نو مرسی، ماسٹر نے اطمینان سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مرتا گیا نہ کرتا کہ مصداق 15 منٹ کے بعد حیدر تازہ دم ہو کر ماسٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماسٹر، کیا تم اس قابل ہو کہ جو کچھ میں بتاؤں تم اچھی طرح سے سمجھ لو؟ حیدر نے تان کر بیٹھتے ہوئے کہا، جی ماسٹر، دشمن سے لڑنے کے لیے 3 طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی، ذہنی اور روحانی۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ حیدر نے حیرت سے کہا، جی ابھی تو کوئی نہیں۔ غلط، ہر انسان جو یہ سوچ رکھتا ہو کہ اس کا کوئی دشمن نہیں، وہ غلطی پر ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ بطور مسلمان ہمیں ہر وقت 2 دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایک ہمارا نفس جو کہ غدار ہے، دوسرا شیطان نفس ہے تو ہمارا مگر ساتھی شیطان کا ہے۔ ان دونوں سے لڑنے کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی تربیت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے لشکر بھی ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارا دوست ایمان، اور اس ایمان کے بھی اپنے لشکر ہوتے ہیں۔ کیا تم ان کے خلاف یہ تینوں تربیتیں مکمل کر چکے ہو؟ ماسٹر نے حیدر سے پوچھا۔ حیدر، جی ابھی لے رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گی۔ ماسٹر، نہیں، ان کے خلاف تربیت مرنے تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ 2 ایسے دشمن ہیں جو وقت کے مطابق اپنی چالیں
اور روپ بدلتے رہتے ہیں۔ جیب تماشا، اگر تم کسی دوست کے گھر جاتے ہو اور اس کے گھر کے باہر پہنچتے ہی تمہیں دوست کا کتا نظر آتا ہے اور وہ بھونکتے ہوئے تم پر حملہ کرتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ حیدر: میں اسے مار کر بھگا دوں گا ماسٹر، تم نے بھگا دیا، مگر اگر پھر وہ حملہ کرے گا تو کیا کرو گے؟ حیدر: میں پھر مار کر بھگا دوں گا ماسٹر، اگر وہ پھر آ گیا تو حیدر کنفیوز ہوتے ہوئے بولا، میں اس کو مار کر بھگا دوں گا ماسٹر، یہی غلط اپروچ ہے، کب تک اس کتے سے لڑتے رہو گے، کب تک بھگاتے رہو گے؟ اس موقع پر اصل کام جو کرنا ہے وہ بس ایک ہے کہ تم اس کتے کے مالک کو آواز دو، وہ آئے گا تو کتا خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا، بس اس نے کب تک نفس و شیطان سے لڑتے رہو گے، اس لیے جب بھی ان سے مقابلہ درپیش ہو تو اللہ کو پکار اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیدر خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ ماسٹر قرآن پڑھتے ہو؟ حیدر: جی روز تلاوت کرتا ہوں ماسٹر، صرف تلاوت نہ کیا کرو، اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھا کرو، اب جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیلیں دے، جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں انہیں تمثیلوں کو دے کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سرکار، اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ سمجھ آگے؟ ماسٹر نے پوچھا۔ حیدر: جی آگے ماسٹر، کیا سمجھ آئی؟ حیدر حیران ہوتے ہوئے بولا، یہ کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کم تر حقیر چیز کی مثال دے اور وہ اس ایک بات ہی کو گمراہی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ماسٹر: بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کو بعض لوگوں کی ہدایت دیتے ہیں اور بعض کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس لیے جو منافق ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان ہدایت پاتے ہیں، لیکن تم اب اس کی گہرائی میں جاؤ اور گہرائی میں جا کر اس کا تجزیہ کرو۔ حیدر نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں گہرائی میں کیسے جاؤں ماسٹر؟ ان لفظوں پر غور کر، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو انتہائی حقیر کہتے ہوئے اس کی مثال دی ہے، اور اللہ کو دی مثال کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ چلو تم سب چھوڑ بس ایک لفظ مچھر کو ہی لے لو اور اس کے بارے میں جانو، تم مچھر کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ حیدر نے پھر حیران و پریشان ہو کر کہا، مجھے تو بس مچھر تو ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، مچھر بس ایک مچھر نہیں ہوتا، وہ ایک سروائر، ایک سائنسدان، ایک سرجن، ایک کیمسٹ، ایک دنیاوی ذہانت سے لبریز چیز، ایک پلانر، ایک غوطہ خور، ایک مائکرو بایولوجسٹ، ایک فزسسٹ، یہ سب ہوتا ہے، یہ ساری خوبیاں ایک مچھر میں پائی جاتی ہیں۔ حیدر آنکھیں پھاڑ پھاڑ ماسٹر کو سوچنے لگا کہ کیا ماسٹر کا دماغ چل گیا، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے، اور حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ماسٹر کھڑا ہو گیا اور کمپیوٹر آن کر کے پروجیکٹ آن کر کے حیدر کی طرف دیکھ کر ٹہلتے ہوئے کہنے لگا، مچھروں کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ یہ خون چوستے ہیں اور اسی خون بعد زندہ رہتے ہیں، مگر یہ بالکل سچ نہیں، اس لیے کہ تمام مچھر خون نہیں چوستے، صرف مادہ مچھر خون چوستے ہیں۔ مادہ مچھروں کا خون چوسنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ان کو انڈوں کے لیے ایسے مادوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے انڈوں کی افزائش کے لیے ضروری ہے، وہ خون اسی لیے چوستے ہیں تاکہ اپنی نسل جاری رکھ سکے۔ سب سے پہلے ایک فزسٹ کا رول ادا کرتے ہوئے ایک نر مچھر مادہ مچھر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے اینٹینے سے ویوز اور سگنلز نشر کرتا ہے، اور یہ سگنلز مادہ مچھروں کے اینٹینوں سے نکلنے والے سگنل کو کیچ کرتا ہے، اس طرح جیسے ایک رڈار کام کرتے ہوئے دشمن جہازوں کو ٹریس کرتا ہے۔ نر مچھروں کے اینٹینے مادہ مچھروں کے اینٹینوں سے مختلف کام کرتے ہیں۔ نر مچھر کے ساتھ کچھ ایسے اضافی حصے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے مادہ مچھروں سے جفتی کے لیے اسے دبوچ لینے میں مدد دیتے ہیں۔ نر مچھر جھنڈ بنا کر اڑتے ہیں، جب ایک مادہ مچھر ان میں داخل ہوتا ہے تو نر مچھر اسے اڑتے اڑتے قابو کر لیتے ہیں، اسی دوران عمل جفتی واقع ہوتا ہے۔ جفتی کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، نر مچھر بہت جلدی واپس اپنے جھنڈ سے جا ملتا ہے، کیوں وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں مادہ مچھر کو اپنے انڈوں کی نشوما کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیدر آنکھیں پڑے حیران ہو کر یہ سب سن رہا تھا، پوری توجہ ماسٹر پر مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ کہیں کوئی لفظ سننے سے نہ رہ جائے۔ اب اس مرحلے سے مادہ مچھر ایک سروائر کی طرح کام کرتے ہوئے سروے شروع کر دیتی ہے۔ مادہ مچھر زمین کا ابتدائی جائزہ بڑی احتیاط سے لیتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی پیٹھ کے نیچے موجود نازک قدرتی آلہ یعنی ریسپیریٹر استعمال کرتی ہے۔ جو ہی کوئی مناسب جگہ مل جاتی ہے وہ اپنے انڈے وہاں موجود پانی پر جمع کرنے شروع کر دیتی ہے۔ بہترین مینجمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ انڈے جو لمبائی میں 1 ملی میٹر سے کم ہوتے ہیں انہیں اکٹھا قطاروں میں یا ایک ہی کر کے قطاروں میں رکھ دیا جاتا ہے۔
اکٹھے رکھے ہوئے انڈوں میں بعض اوقات تقریباً 300 انڈے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کیمسٹری شروع ہو جاتی ہے۔ صاف ستھرے طریقے سے رکھے گئی انڈے شیل میں موجود کیمیکل کی وجہ سے جلدی سیاہ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 2 گھنٹوں کے اندر سیاہ لابے باہر آ جاتے ہیں۔ سیاہ رنگ انہیں دوسرے کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے نظروں سے بچائے رکھتا ہے۔ یہی سے یعنی انتہائی بچپن سے ہی یہ شیلف ڈیفینس کا مظاہرہ کرتے ہوئے لابے اپنی کھال کے رنگ اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یہ ان کی حفاظت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انڈے اور لاربے کے رنگ مختلف پیچیدہ کیمیائی عوامل کے ذریعے تبدیل ہوتے ہیں۔ ماسٹر ٹہلتے رکا کرسی پر بیٹھ کر کی بورڈ کا کوئی بٹن دبائے اور پروجیکٹر پر مائکروسکوپ تصویروں کا سلائیڈ شو چلنا شروع ہوگا جن میں اب تک کی بتائی گئی باتوں کے ثبوت تھے۔ حیرت شو کو اشتیاق اور انتہائی دلچسپی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ سب دیکھنے لگا۔ یہ لاروا جب انڈے سے باہر آتا ہے تو یہ پانی میں الٹا لٹک جاتا ہے اور غوطہ خوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نالی جس کا ایک سرا پانی سے باہر ہوتا ہے اسے سانس لیتا رہتا ہے۔ اس کے جسم سے ایک رطوبت خارج کرتا ہے جو کہ پانی کو اس نالی کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ خوراک حاصل کرنے کے یہ اپنے انتہائی چھوٹے پڑوں سے سمندر کی سطح پر گرداب پیدا کرتا ہے اور مائکرو بایولوجسٹ بن کر اس کے گرداب کے ذریعے بیکٹیریا اور دوسرے خوردبینی جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ آخری بار کھال کی تبدیلی دیگر تبدیلی سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد مرحلہ ہوتا ہے جس میں لاروا اپنے آخری بلوغت کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جسے پیوپائی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ وہ خول جن میں ان کو رکھا جاتا ہے کافی تنگ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا جب لاروا کو اس ہول سے باہر نکلنا ہے۔ تبدیلی کے اس آخری مرحلے میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جاندار دم گھٹنے سے مر نہ جائے، اس لیے کہ اس کی سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہ جو ایک ہوائی نالی کے ذریعے پانی سے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے بند کر دی جاتی ہے۔ تاہم اس مرحلے کے بعد سانس لینے کا کام ان سوراخوں سے نہیں لیا جاتا بلکہ ان 2 نلکیوں سے سانس لیا جاتا ہے جو اس جاندار کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نمودار ہوئی ہوں۔ یہی وجہ ہے یہ نلکیاں کھال کی تبدیلی سے قبل سطح آب سے باہر نکل آتی ہے۔ ریشمی پردے میں لپٹا مچھر اب بلوغت کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے تمام اعضاء اور حلوی اعضاء کے ساتھ اڑ سکتا ہے جن میں اینٹینا، در، پاؤں، سینہ، پر، پیٹ اور بڑی آنکھ شامل ہوتی ہیں۔ پیوپائی والے ریشمی پردے کو اوپر والے سرے سے پھاڑا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں پانی اس ریشمی پردے کے اندر نہ چلا جائے۔ تاہم ریشمی پردے کے اوپر والے حصے کو ایک خاص کیمیکل رطوبت سے ڈانپ دیا جاتا ہے تاکہ مچھر کے سر کو پانی بچایا جا سکے۔